من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حج کی 2 قسمیں ہیں: حج اکبر اور حج اصغر۔ حج اکبر سے مراد جسے ہم حج کہتے ہیں یہی حج اکبر ہے، اور حج اصغر سے مراد عمرہ ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حج اکبر یا حج اکبری اسے کہتے ہیں کہ جس سال میدان عرفات میں 9 ذو الحجہ کو جمعے کا دن ہو، لیکن اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، اور یہ بھی کہ یہ 70 حجوں سے افضل ہوتی ہے جس سال میدان عرفات میں جمعے کا دن آئے۔ اس کی کوئی دلیل، کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو حج اکبر سے مراد حج ہے، کوئی بھی حج ہو، اور حج اصغر سے مراد عمرہ ہے۔ عمرے کے متعلق آپ نے پچھلا خطبہ جمعہ بھی سنا۔ آج ہم کوشش کریں گے اس کو مکمل کرنے کا۔ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت جو صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، اور وہ حرم میں جا سکتا ہے، مکہ جا سکتا ہے، اس پر زندگی میں 1 مرتبہ حج، 1 حج اور 1 عمرہ فرض ہے۔
اگر وہ حج کے ساتھ ہی عمرہ کر لے تو اس کا فریضہ ادا ہو گیا۔ اس کے بعد جتنے بھی وہ حج یا عمرے کرے گا وہ سب نفل، مستحب اور ثواب کا باعث ہوں گے، لیکن فرض نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی آپ سن چکے کہ اگر کسی شخص کے پاس حج کی طاقت نہیں لیکن عمرے کی صلاحیت اور طاقت ہے تو اس پر عمرہ فرض ہے، وہ عمرہ کرے۔ اگر محسوس ہوتا ہے کہ سال بعد 2 سال بعد حج کا بھی انتظام ہو جائے گا تو اکٹھا کر لے، اور اگر حج کی امید نہیں ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ عمرہ شاید مستحب ہے، عمرہ بھی فرض ہے راجح قول کے مطابق۔ اور اس کا کچھ طریقہ پراسس وہ گزر چکا ہے۔ میقات، جو لوگ میقات پر رہتے ہیں یا میقات سے بھی پیچھے رہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے، جیسے یمن، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ان سب کا میقات جو ہے وہ یلملم ہے۔ جدہ سے پہلے وہاں پہنچ کر، میقات پر پہنچ کر انسان غسل کرے۔ غسل کرنا مستحب ہے۔ پھر احرام کی 2 چادریں پہن لے، اور احرام کی 2 چادریں پہننے سے پہلے اگر جسم پر خوشبو لگا لے تو یہ مستحب ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ احرام کی چادروں، احرام کے لباس کو خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، لیکن احرام باندھنے سے پہلے جسم کے اوپر اگر کوئی خوشبو لگا لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے۔ لیکن جب احرام باندھ لے گا، احرام باندھ لینے کے بعد اب نہ جسم پر خوشبو لگانا جائز ہے، نہ کپڑوں پر خوشبو لگانا جائز ہے۔ احرام کی جو 2 چادریں ہیں، اور عورت کا احرام بھی آپ سن چکے کہ عورت کا احرام عام کپڑے ہیں، جو زرق برق لباس نہ ہو اور بڑکیلا لباس نہ ہو، عام سادہ لباس۔ اگر سفید ہو تو یہ مستحب اور بہتر ہے، مرد اور عورت اگر سفید لباس میں احرام باندھیں۔ عورت کے لیے صرف یہ ہے کہ وہ ہاتھوں پر دستانے نہ چڑھائے اور چہرے پر نقاب فکس نہ کرے، باقی بڑی چادر لے کر اس کے ساتھ اگر وہ پردہ کر لے تو یہ منع نہیں۔ بہرحال احرام کی مرد 2 چادریں پہن لے گا جب غسل بھی ہو گیا، خوشبو بھی جسم پر لگ گئی، اور پھر احرام کی 2 چادریں پہن لیں۔ اگر میقات پر ممکن ہو تو وہاں غسل کیا جائے، وہاں احرام باندھا جائے، اور اگر جیسے آج کل جہاز میں مشکل ہوتا ہے تو پھر پیچھے سے مثلا لاہور ایئرپورٹ سے وہ غسل کر لے اور اسی طرح جسم کو خوشبو لگا کے احرام باندھ لے۔ اور اگر جہاز میں وہاں احرام باندھنا آسان ہے تو وہاں میقات سے پہلے وہ احرام باندھ لے۔ جو ہی میقات پر انسان پہنچے گا تو پھر ایک نیت کرنی ہوتی ہے۔ یہاں نیت، یہ دل کے اندر نیت کی جاتی ہے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، لیکن اس کا اظہار زبان کے ساتھ بھی کہے گا۔ عمرہ کرنے والا کہے گا اللہم لبیک عمرہ، اے اللہ میں حاضر عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ الفاظ بول کر وہ تلبیہ شروع کر دے گا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے۔ یہ تلبیہ گاہے گاہے جاری رہے گا۔ بلند آواز کے اندر مرد یہ تلبیہ پڑھے کہ گونج پیدا ہو، سب مل کر یہ اپنا اپنا پڑھتے جائیں، اور یہ تلبیہ جب بھی اللہ توفیق دے تو بار بار اس کو پڑھتے رہیں۔ کب تلک؟ جب تک آپ بیت اللہ نہیں پہنچ جاتے اور حجر اسود کو چوم نہیں لیتے یا استلام نہیں کرتے، اتنی دیر تک یہ تلبیہ جاری رہے گا۔ جب حجر اسود کا استلام آپ نے کر لیا تو تلبیہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ، یہ ترانہ ختم ہو جائے گا۔ عمرے کے اگلے افعال جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ بات پہلے گزر گئی کہ اگر آپ اپنے ہوٹل میں جاتے ہیں
وہاں آرام کرنا چاہیں آرام بھی کر لیں، اور غسل بہتر ہے، کیونکہ وادی ذی طوا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے پھر آتے تھے مکہ۔ آپ اپنے ہوٹل میں غسل کر کے پھر اگر جائیں عمرہ کرنے کے لیے تو یہ بہتر افضل ہے۔ اگر ضرورت محسوس کریں کہ تھکاوٹ ہے، کوئی سو بھی لیں، ہوٹل میں آرام کر لیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آپ جب بیت اللہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں، پہلا کام یہ بیت اللہ کا طواف ہے، اور طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے۔ گھبرانے کی، جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، سوچ کر سمجھ کر ہر طرف دیکھ کر جب یقین ہو جائے کہ یہ والا کونا ہے، یہاں حجر اسود ہے، تو حجر اسود سے آپ نے یہ عمرے کا طواف جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ پہلا طواف کوئی بھی طواف ہو، جو پہلے نمبر پر آپ حرم میں گئے ہیں، وہ حج کا طواف ہو یا عمرے کا طواف ہو، اس کے اندر دو چیزیں مسنون ہیں مردوں کے لیے، ایک استباع اور دوسرا رمل۔ استباع کا معنی کیا ہے کہ آپ نے جو چادریں باندھی ہوئی ہیں، چادروں کے متعلق میں نے ذکر کر دیا تھا کہ نیچے جیسے ایک عام آدمی دھوتی باندھتا ہے، ازار، اسی طرح کسی بھی طریقے سے آپ نچلی چادر کو باندھ لیں، اوپر والی بھی جیسے آپ چاہیں جسم کے اوپر لپیٹ لیں۔ لیکن جب آپ بیت اللہ کے پاس جائیں گے، آپ کا پہلا طواف، یہ صرف پہلا طواف ہے۔ اگر آپ حج عمرہ کر رہے ہیں تو صرف عمرے کا جو پہلا طواف ہے، حج پہ گئے ہیں، حج افراد ہے، اور پہلا طواف جو بھی آپ نے کرنا ہے، پھر آپ حرم میں پہنچ گیا، اس کے بعد کسی طواف میں نہ رمل ہے اور نہ استباع ہے۔ استباع کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو اوپر والی چادر ہے کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیں، یہ دایاں کندھا جو ہے اس کو ننگا کرنا ہوتا ہے، اس کو استباع کہا جاتا ہے۔ اس کو استباع یہ زابون سے ہے، اور زابون اس ڈولے کو کہتے ہیں کہ یہ ڈولا آپ کا جو ہے یہ ننگا ہو جائے گا۔ حضرات، یہ استباع 7 چکروں میں آپ نے یہ دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا رکھنا ہے۔ بعض لوگ بایاں کندھا جو ہے اس کو ننگا کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ سنت کے مطابق دائیں کندھے کو ننگا کرنا ہوتا ہے، بغل کے نیچے سے چادر دوسرے کندھے کے اوپر ڈال لیں، اور 7 چکروں کے اندر یہ استباع جو ہے یہ ہوگا۔ اور دوسری چیز رمل ہے، اس کے بارے میں آپ سن چکے۔ رمل کا معنی ہے کہ درمیانی رفتار، جو بڑی طاقت پاور والی چال ہو، تیز تیز قدموں سے ہو، تو یہ آپ نے رمل کرنا ہے۔ یہ رمل 7 ہجری کے اندر مشروع ہوا تھا، اور یہ استباع اور رمل 7 ہجری کے اندر عمرۃ القضاء کافروں کو قوت، پاور، دبدبا، روب اور قوت دکھانے کے لیے اسلام کی شان و شوکت کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں۔ بہرحال پہلے طواف کے اندر کندھے کو 7 چکروں کے اندر ننگا رکھا جائے گا، البتہ رمل صرف 3 چکروں کے اندر تیز تیز دوڑا جائے گا، فل سپیڈ پر نہیں، درمیانی رفتار کے ساتھ، قوت کے ساتھ اور درمیانی رفتار کے ساتھ۔ لیکن جب رش ہو، اور رش کے اندر جس قدر آپ کو فرصت ملے، کو قدم اٹھا کر جتنا آپ تیز چل سکتے ہیں اتنا آپ تیز چلیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ رمل کہاں سے کہاں تک ہے؟ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کے اندر آپ صحابہ کو آپ نے رخصت دی تھی کہ یہاں آپ یہ لوکیشن ایسے سمجھ لیں کہ یہ کونا جو ہے ادھر، یہ والا کونا یعنی مشرق اور جنوب کے درمیان جو کونا ہے، یہاں حجر اسود ہے۔ اس کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں، اور ان دونوں کونوں کو رکنین یمانیین کہتے ہیں، اور یہ 2 کونے شمال کی طرف ہیں، ان کو رکنین شامیین کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں کونے آپ سن چکے کہ اپنی اصل جگہ پر نہیں ہیں، یہ دونوں کونے ان کی دیوار اندر آ گئی ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ بیت اللہ سے باہر ہے جس کا نام حتیم ہے، جسے ہجر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میرے رب کی حکمتیں ہیں کہ بادشاہوں کے لیے تو بیت اللہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن کوئی عام غریب، عام انسان اگر چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھوں
تو وہ حتیم کے اندر چلا جائے، وہاں دعا کرنی ہے دعا کرے، نفل پڑھنے ہیں نفل پڑھے، گویا کہ وہ بیت اللہ کے اندر پڑھ رہا ہے اور رخ پھر کعبے کی دیوار کی طرف ہوگا۔ بہرحال 3 چکروں میں میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے اجازت دی تھی کہ اس کونے سے لے کر اس کونے تک آپ نے ایسا چلنا ہے 7 ہجری میں، لیکن بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل چکر کے اندر رمل کیا ہے، یعنی اب یہ رخصت ختم ہے۔ اب حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک پہلے 3 چکروں کے اندر رمل ہوگا۔ رمل کا معنی تیز قدموں کے ساتھ، ہلکی پھلکی دوڑ کے ساتھ، بڑی قوت اور نشاط کے ساتھ انسان جو ہے وہ چلے گا۔ اب سٹارٹ کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے حجر اسود کو آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ حجر اسود اس کونے کے اندر موجود ہے اور آپ حجر اسود کے پاس آ کر یہ انسان کا باوضو ہونا، حد سے اصغر سے وہ پاک ہو، حد سے اکبر سے پاک ہو، صاف ستھرا ہو، باوضو ہو۔ باوضو ہونا سنت ہے۔ اگر کسی کا دوران طواف وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دائیں بائیں یہاں لگے ہوتے ہیں وہ زمزم کی ٹونٹیاں لگی ہوتی ہے، وہاں سے وضو دہرا لیں، لیکن اگر بغیر وضو کے بھی وہ طواف کر لیتا ہے طواف ہو جائے گا۔ لیکن جب 2 رکعت پھر نماز پڑھنی ہے تو نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ بہرحال حجر اسود کے پاس پہنچ کر حجر اسود کا استلام کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، حجر اسود کا استلام کرنا ہوتا ہے۔ استلام کے اندر شریعت نے 4 آپشن رکھے ہیں۔ 4 کاموں میں سے جو بھی آپ کے لیے ممکن ہے، آسان ہے، آپ کر لیں، آپ کی یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ سب سے بہترین کام کہ آپ کو اگر اللہ نے موقع دیا ہے، آپ حجر اسود کے پاس پہنچ گئے ہیں، یہ حجر اسود ایک ہی چیز ہے جو آسمان سے دنیا میں آئی، موجود محفوظ ہے، وہ حجر اسود ہے۔ یہ انتہائی زیادہ سفید تھا، لوگوں نے چوم چوم کر اور لوگوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے معاف کیا، تو یہ سیاہ ہو گیا۔ یہ ابیض سفید تھا، اب سیاہ ہو چکا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں حجر اسود یہ صرف اتنا ظاہر ہے جتنے یہ میرے دونوں ہاتھ ہیں، اراؤنڈ اباؤٹ اس کے ارد گرد چاندی کا خول لگا ہوا ہوتا ہے، اور بعض لوگ اس چاندی کے خول کو چوم کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حجر اسود کو چوم لیا ہے۔ حجر اسود اس خول کے درمیان میں اتنی جگہ ہے جس کو چومنا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سب سے بہترین طریقہ آپ اپنے ہونٹ وہاں لگائیں، ہاتھ وہاں لگائیں، ہاتھوں کے ساتھ مس کریں، ہونٹوں کے ساتھ اس کو چومیں۔ اگر یہ اور اللہ اکبر کہہ کر آپ حجر اسود کو چوم لیتے ہیں، ہاتھ اس کے ساتھ لگا لیتے ہیں، یہ سب سے بہترین آپ کے لیے طریقہ ہے۔ اگر یہ ممکن نہیں اور رش ہے لیکن آپ کا ہاتھ لگ گیا ہے، دوسری چیز تو آپ ہاتھ لگا کر پھر ہاتھ کو چوم لیں۔ ایک تو آپ نے ڈائریکٹ چوم لیا ہے اپنے ہونٹوں کے ساتھ، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، تو پھر ہاتھ لگا کر اس کو چوم لیں۔ اور اگر ہاتھ لگانا بھی مشکل ہے، آپ اور دور ہیں، آپ کے پاس کوئی چھڑی ہے، کوئی لاٹھی ہے، اس لاٹھی کو لگا کر اس کو آپ چوم لیں۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، رش بہت زیادہ ہے، تو پھر ہاتھ کے ساتھ آپ نے اشارہ کرنا ہے اور اللہ اکبر کہنا ہے، یہ آپ کا استلام ہو گیا۔ یہ 4 آپشن شریعت نے دیے ہیں۔ اگر آپ ہونٹوں سے ہاتھ لگا کر مس کر کے ہونٹوں سے چوم سکتے ہیں تو بہترین، اگر ہاتھ لگا کر چوم سکتے ہیں تو پھر ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوم لیں۔ اور تیسرے نمبر پر اگر یہ ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، چھڑی لگا کر تو چھڑی کو چوم لیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرنا ہے اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، پھر ہاتھ کو چومنا نہیں ہے۔ اگر چوتھا آپشن ہے تو پھر ہاتھ کو چومنا نہیں ہے، آپ کا استلام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے بیت اللہ کا طواف شروع کرنا ہے۔ اس کونے سے آپ اس طرح چلیں گے، مشرق والی سائیڈ پر، پھر شمال، اور پھر ادھر مغرب، اور پھر جنوب والی شمال پر۔ جب آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے تو بیت اللہ آپ کے بائیں ہاتھ پر ہونا چاہیے۔ اس طرح یہ چکر ہوگا، اور اس چکر میں آپ سن چکے پہلے 3 چکروں کے اندر جو پہلا طواف ہو طواف قدوم، 3 چکروں میں رمل تیز تیز چلنا ہے، باقی 4 چکروں میں آسانی کے ساتھ اور عام رفتار چلنا ہے۔ اس کونے پہ جب پہنچ جائیں گے، اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، اس کو ہاتھ لگانا ہے۔
صرف ہاتھ لگ گیا، رش نہیں ہے، قریب سے گزر رہے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آپ نے نہ کوئی چھڑی، نہ کوئی لاٹھی، نہ کوئی چومنا، صرف ہاتھ لگانا مسنون ہے۔ حجر اسود پر 4 کام ہیں، ادھر ایک ہی کام ہے، ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ آپ آگے چلتے جائیں۔ اور اس کونے میں جب بھی آپ آئیں گے، ان 2 کونوں کے درمیان جنوب کی طرف، تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ کونے 2 کونوں کے درمیان جنوب کی طرف جب بھی آئیں یہ دعا آپ نے کرنی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا مسنون ہے اس 2 کونوں کے درمیان۔ باقی آپ جو اللہ سے مانگنا چاہیں، باقی طواف کے 3 جو سائیڈیں ہیں، 3 سمتیں جو ہیں، وہاں آپ جو بھی اللہ سے مانگنا چاہیں، جو ذکر کرنا چاہیں، جو دعا کرنا چاہیں، مشروع ہے، لیکن کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ خاص دعا ان 2 کونوں کے درمیان ربنا آتینا ہے۔ پھر حجر اسود پر اسی طرح 4 کام آپ نے کرنے ہیں، جو بھی ہو جائے، ایک وہ نہیں تو دوسرا، وہ نہیں تو تیسرا، وہ نہیں تو چوتھا، اسی طرح 3 چکروں میں دوڑ ہوگی۔ ہر دفعہ اس کونے میں صرف ہاتھ لگانا ہے، لگ جائے ٹھیک، نہ لگے تو چلتے جائیں۔ اس کونے پر 4 کاموں میں سے جو بھی کام ممکن ہو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے آج کل مشکل ہوتا ہے، یاد رکھیں، حجر اسود کو چومنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا اور زخمی کر دینا اور مصیبت میں ڈال دینا یہ حرام ہے۔ کئی لوگ حجر اسود کو چومتے چومتے مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، بعض دفعہ حادثات واقع ہو جاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ آپ اپنی باری کا انتظار کریں، لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں جو حرام ہے۔ اگر آپ حجر اسود کو چومنے کے لیے لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے تو تکلیف پہنچانا حرام، حجر اسود کو چومنا سنت ہے۔ صرف حجر اسود کو چومنا سنت، اور مسلمان مومن کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اسی طرح 7 چکر آپ جو ہیں وہ مکمل کریں گے، پہلے 3 چکروں میں درمیانی دوڑ، اور آخری 4 چکر نارمل اپنی سپیڈ کے ساتھ، 7ویں چکر پر پھر اسی طرح استلام کرنے کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ آپ نے وہ جو کندھا ننگا کیا تھا اس کندھے کو اب ڈانپ لینا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے وہاں دیکھا ہے کہ وہ 2 رکعتیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کندھا ننگا ہوتا ہے، حتیٰ کہ صفا مروہ کی سعی ہو چکی ہوتی ہے اور ان کا کندھا اسی طرح ننگا ہوتا ہے۔ بھی ٹھیک ہے، باقی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اس وقت تو کندھے کو ڈھانپنا ضروری ہے، نماز کی شرطوں میں سے شرط ہے، دونوں کندھوں کے اوپر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ لہذا 7 چکر مکمل کر لینے کے بعد وہ جو کندھا ننگا کیا تھا پہلے طواف کے اندر، اس کندھے کو ڈانپ لینا ہے۔ اور پھر مقام ابراہیم، یہ آج کل کیبن کے اندر ایک پتھر ہے، آپ دیکھتے ہیں تصویروں میں، مقام ابراہیم کے پیچھے، اور یہ دعا پڑھیں، یہ آیت قرآن کی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ دعا، یہ آیت پڑھ کے اتنا ٹکڑا مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، یہ 2 رکعت کہاں پڑھنی ہے؟ مقام ابراہیم کے پیچھے۔ پھر شریعت نے اجازت دے دی ہے، اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ ہے تو فابہا و نعمت، بہتر، ورنہ جہاں بھی آپ حرم میں بیت اللہ کی طرف نماز کر کے منہ کر کے یہ 2 رکعت پڑھ لیں، بالکل درست ہے۔ پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد، یہ 2 سورتیں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کوئی بھی قرات کر لے ٹھیک ہے، لیکن نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 سورتوں کو 2 رکعتوں کے اندر پڑھنا ہے۔ 2 رکعتیں نماز پڑھ لینے کے بعد اب کئی لوگ وہاں دعا کرتے ہیں، یہاں دعا کرنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی مقام ابراہیم پر آ کر دعا کرتے ہیں، یہاں اس موقع پہ دعا کرنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ ایسے اگلا سنت کام جو ہے، زمزم کی ٹوٹیاں ہوتی ہیں، اگر آپ ضرورت ہے، حاجت ہے، زمزم پینا چاہتے ہیں پی لیں، جسم پر بہانا چاہتے ہیں، چھڑکنا چاہتے ہیں چھڑک لیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو پھر حجر اسود کا استلام کر لیں، اور اس کے بعد پھر ساتھ ہی یہ مشرق کی طرف
یہ صفا اور مروہ ہے، اس جانب صفا جنوب کی طرف اور تقریباً شمال کی طرف جو ہے وہ مروہ ہے۔ یہاں آپ نے ادھر کو روانہ ہو جانا ہے زمزم پینے کے بعد، اور دوبارہ بیت اللہ کا حجر اسود کا استلام کرنے کے بعد اگر ممکن ہے تو آپ صفا کی طرف روانہ ہو گئے، اور صفا پر روانہ ہوتے ہوئے آپ نے جب قریب جائیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھنی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جو آپ نے خطبے کے شروع میں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 سنی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ پوری آیت اگر پڑھ لیں تو بہتر، ورنہ اتنی آیت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر صفا مروہ کے قریب پہنچ کر ابدأ بما بدا اللہ بہ، یہ کہہ کر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ پڑھ کر آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ جانا ہے۔ اب یہ پہاڑیاں کاٹ دی گئی ہیں، وہاں گول چکر سے بنائے ہوئے ہیں اور بڑی خوبصورت ٹائل لگائی گئی ہے، کچھ ڈھلان رکھی گئی ہے، درمیان میں راستہ ہموار کر دیا گیا ہے، نیچے طے خانہ، اوپر جب ہم نے دیکھا 3 منزلیں بنی ہوئی ہیں۔ اگر صفا مروہ کی ساز آپ کو نیچے طے خانے میں کرنا ہے ادھر کر لیں، اوپر کسی منزل میں اگر وہاں جگہ نہیں ہے، رش ہے، تو آپ اوپر چلتے چلے جائیں، جہاں آسان ہو وہاں پہنچ جائیں۔ پہلے آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھنا ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ صفا پہاڑی پر چڑھ کر رخ بیت اللہ کی طرف کر لینا ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، رخ بیت اللہ کی طرف ہے، صفا پہاڑی کے اوپر کھڑا ہے عمرہ کرنے والا اور رخ بیت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ آپ نے یہ ذکر کرنا ہے۔ یہ کرنے کے بعد پھر جو آپ مانگنا چاہتے ہیں اپنی زبان میں، پھر آپ نے وہ اللہ سے خوب مانگنا ہے، صفا پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے یہ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ پھر مانگ کر پھر دوبارہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ پورا ذکر کرنے کے بعد پھر دعا کرنی ہے، پھر تیسری مرتبہ آپ نے پڑھ کر پھر دعا کرنی ہے۔ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اللہ سے مانگنے کے لیے ہم گئے تو یہ 3 مرتبہ اذکار اور اس کے بعد 3 مرتبہ دعا کرنی ہے، گڑ گڑانا ہے اللہ کے سامنے، اور پھر نیچے اترنا ہے۔ اور جب یہ ہموار جگہ آ جائے، اوپر جو چھت کی طرف دیکھنا ہے، سفید لائٹیں، آج کل تو بہت بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، مطلب یہ وہ جگہ آ گئی ہے جہاں حاجی نے دوڑنا ہے۔ آگے پھر سفید لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یہاں سے آپ نے تیز دوڑنا ہے، اور جب اگلی سبز لائٹیں آ جائیں چھت کو دیکھیں تو وہاں آپ نے دوڑ کو ختم کر کے عام چال پھر آگے پہاڑی پہ چڑھنا شروع کر دینا۔ آگے آپ مروہ کے اوپر پہنچ جائیں گے، مروہ کے اوپر بھی آپ نے وہی کرنا ہے جو صفا پہ کیا تھا۔ مروہ پر بھی ادھر رخ بیت اللہ کی طرف کر کے ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، یہ ذکر کر کے پھر دعا، پھر یہ ذکر، پھر دعا، پھر یہ ذکر، پھر دعا، اسی طرح پھر آپ نے واپس آنا۔ یہ ایک چکر ہو چکا ہے۔ کئی لوگ صفا سے مروہ، مروہ سے واپس صفا، اس کو ایک چکر شمار کرتے ہیں، یہ 2 چکر ہو چکے۔ 7واں اسی طرح ہر چکر کے اندر درمیان میں دوڑ لگانی ہے جسے سائی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح دونوں صفا اور مروہ پر اس طرح دعائیں کرنی ہیں۔ 7واں چکر جو ہے وہ مروہ کے اوپر مکمل ہوگا۔ صفا سے مروہ 1، واپس 2، پھر ادھر 3، 7واں چکر جو ہے مروہ کے اوپر اس طرح مکمل ہو جائے گا۔ مروہ کے اوپر 7واں چکر مکمل ہونے کے بعد صرف ایک واجب جو ہے وہ عمرے کا رہ گیا ہے، اور وہ ہے سر کے بالوں کو منڈوانا یا سر کے بالوں کو کترانا۔ سر کے بالوں کو منڈوانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ
جو اپنے بالوں کو منڈوائیں ٹنڈ کروائیں ان پر رحم فرما۔ لوگوں نے کہ اللہ کے رسول مقصرین جو بالوں کو کٹواتے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ جو ٹنڈ کروائیں بالوں کو مونڈیں ان کے اوپر رحم فرما۔ صحابہ نے پھر سوال کیا، اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا اے پروردگار جو بالوں کو مونڈتے ہیں ٹنڈ کرواتے ہیں ان پر رحم فرما۔ صحابہ کرام نے پھر سوال کیا، چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ بال کٹوانے والوں پہ بھی رحم فرما۔ لہذا ٹنڈ کروانا افضل اور بال کٹوانا مفضول ہے۔ ٹنڈ کروانے کا ثواب زیادہ ہے بنسبت بال کٹوانے کے، لیکن دونوں مشروع ہیں۔ کوئی ایک کام بھی اس نے کر لیا تو انسان کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے۔ وہ تمام پابندیاں جو لباس کی پابندی تھی، نکاح کی پابندی تھی، خوشبو کی پابندی تھی، بال تو اب کاٹنے ہیں، پہلے بال کاٹنے کی پابندی تھی، ناخن تراشنے کی پابندی تھی، اور دیگر جتنی پابندیاں تھی وہ ساری پابندیاں اب اس پر ختم ہو چکی ہیں، اور عمرہ جو ہے انسان کا مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب بھائیوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر کی بار بار زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، مسئلہ آپ سن چکے ہیں کہ صاحب استطاعت وہ مسلمان جس کے پاس مالی طاقت نہیں ہے اس پر نہ حج فرض ہے، اور اگر عمرے کی بھی طاقت نہیں ہے تو عمرہ بھی فرض نہیں ہے۔ لیکن جس کے پاس حج کی طاقت ہے تو اس پر حج فرض ہے، حج کے ساتھ ہی عمرہ بھی ہو جائے گا۔ اگر حج کی طاقت نہیں، صرف عمرے کی طاقت ہے تو اس پر عمرہ فرض ہے، لہذا اسے عمرہ کم از کم کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرا عمرہ، ان دونوں کے درمیان جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی عمرے کو تمام گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اور وہ حج جس کے اندر نیکی کی جائے، ریاکاری نہ کی جائے، اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، اس حج کا بدلہ اللہ کے ہاں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت دے دے گا۔ اور جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ، خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا پہ کسی نے حکومت نہیں کی ہے۔ جن لوگوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے شاید ان کے علم میں بھی دنیا کا اکثر حصہ آیا ہی نہ ہو، بعد میں وہ دریافت ہوا ہو، اور ایک عام ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کا 10 گنا 11 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ 10 گنا نہیں، ایک گنا دیکھ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا 10 گنا اور تو ٹوٹل اس کائنات کا 11 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ادنا درجے کے جنتی کو عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإن المتابعة بینہما ینفی الفقر والذنوب۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو۔ بار بار حج اور عمرہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور فقر و فاقہ بھی انسان کا دور کر دیتا ہے۔ یعنی حج عمرہ کرنے سے بندہ فقیر نہیں ہوتا، پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ امیر ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، اس کے فقر اور فاقہ کنگالی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں فرمایا فَعُمْرَةٌ فی رمضان
تعدل حجہ، جو شخص رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرتا ہے ایک حج کے برابر اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں حجۃ معی، اللہ تبارک و تعالی رمضان میں عمرہ کرنے والے کو اتنا ثواب عطا کرتا ہے جیسے اس بندے کا ثواب ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حج کیا ہو۔ جتنا اجر و ثواب اس بندے کا ہے اتنا ثواب اللہ رمضان میں عمرہ کرنے والے معتمر عمرہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے عمرے کے اندر جو انسان خرچ کرتا ہے اس کا الگ ثواب ہے، اور جو سفر کرتا ہے الگ ثواب ہے، جتنا وقت دیا ہے اس کا الگ ثواب ہے۔ ایک ایک چیز کا ثواب، اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کا ثواب، سفر کرنے کا ثواب، وہاں نمازیں پڑھنے کا ثواب، حرم کی نمازیں۔ یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں، یہاں پر 1,00,000 نماز کوئی پڑھے، مسجد نبوی کو چھوڑ دو، بیت اللہ کے علاوہ، مسجد اقصی کے علاوہ، ان 3 مسجدوں کو چھوڑ کر 1,00,000 نماز کوئی پڑھے، جتنا اجر و ثواب ملے گا حرم مکے کے اندر ایک نماز کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ 1,00,000 نماز کا ثواب نہیں، یہاں 1,00,000 نماز پڑھنے کا جو ثواب ہوگا وہاں ایک نماز کا اس 1,00,000 کا جتنا بنے گا اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ عام انسان کوئی نیکی کرتا ہے، ہر نیکی 10 گنا ہے، اور پھر نماز جماعت کے ساتھ 27 گنا ہے، 270 نمازوں کا ثواب جماعت کے ساتھ ملتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے وہاں ایک نماز کروڑوں نمازوں کے برابر ہوتی ہے جو بیت اللہ کے اندر انسان پڑھتا ہے، صرف 1,00,000 نہیں، یہاں کی 1,00,000 کا جو ثواب بنے گا وہاں کی ایک نماز کا اس سے زیادہ ثواب بنتا ہے۔ اور پھر انسان جب طواف کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طاف بالبیت، جو شخص بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور وصلی رکعتین، 2 رکعت نماز مقام ابراہیم یا جہاں بھی میسر ہو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کانا کمن آتک رکعبتن، کانا کمن آتک رکعبتن یا کعتق رکعبتن، فرمایا اس بندے کو اتنا ثواب ہے جیسے اس نے ایک غلام کو آزاد کر دیا۔ ایک طواف، اس لیے بار بار طواف کرنا یہ مسنون ہے، اللہ کے رسول کی اجازت ہے، جو کتنے بھی طواف کر سکتا ہے نفلی اسے کرنے چاہیے۔ ایک طواف کا ثواب ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور ایک غلام کو آزاد کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کا ایک ایک عضو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شرمگاہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی شرمگاہ کو آزاد کر دیتا ہے۔ پورے انسان کو جس نے پورا غلام آزاد کیا ہے، سارے جسم کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، یہ ثواب ہے۔ اور اسی طرح یہ رکن یمانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکن یمانی کو چھونا، اس کا استلام کرنا، ومسح الحجر الاسود، اور حجر اسود کا فرمایا یحط الخطایا، حتیٰ اس رکن یمانی کو چھونا اور حجر اسود کو چھونا فرمایا یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مٹا دینا یعنی اس سے اللہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادتیں ہر مسلمان مرد اور عورت کے نصیب میں فرمائے، ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔